أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. اس سورۃ النساء کی آخری آیت ہے، کیونکہ سورۃ النساء کی ابتدا مالی مسائل سے ہوئی تھی اور اسی ضمن میں وراثت کے مسائل بھی بیان کیے گئے تھے. پھر اس سے لگتے کئی مسائل کا ذکر شروع ہوا. اسی ضمن میں کفار سے، یہود و نصارہ سے، منافقوں سے مناظرے بھی ہوئے، ان کی کمزوریوں کو بیان بھی کیا گیا. آخر میں پھر وراثت یعنی مالی مسئلے ہی پر اس صورت کا اختتام کیا گیا تاکہ ابتدائی اور آخری مضامین یکساں ہوں. چنانچہ ارشاد ہے یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کو آپ کہیے اللہ تعالیٰ آپ کو کلالہ کے سلسلے میں فتویٰ دیتے ہیں. اب کلالہ کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے بھی اسی طرح کی آیت گزر چکی ہے. کلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، نہ اس کے ماں باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو. اب اس کی وراثت جو رہتی ہے، اس کے بھائی بہن ہیں یا صرف بہن ہے یا صرف بھائی ہے، ان میں وہ تقسیم ہوتی ہے. اب یہ سوال کب کیا گیا؟ مختلف روایتیں آتی ہیں. ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت خاص طور پر حدیث کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے. انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ سخت بیمار ہو گئے اور بے ہوشی کا عالم ان پر طاری ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. دیکھا کہ وہ بے ہوش ہے تو اللہ کے رسول نے کچھ پانی ان پر چھڑک دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کلی کر کے چھڑک دیا تو اس سے ان کو ہوش آ گیا. تو انہوں نے وراثت کا مسئلہ پوچھا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میری 7 بہنیں ہیں، میری وراثت کا کیا کیا جائے؟ کیا میں اس کو وصیت کر جاؤں یا بہنوں میں تقسیم کروں تو کیا کروں؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس کی تفصیل بتائی گئی کہ ایک آدمی اگر مر جاتا ہے اور اس کی وراثت حاصل کرنے والے آگے پیچھے کونی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، ایک بہن ہو، تو ایسی صورت میں بہن کو آدھا حصہ ملتا ہے اور آدھا حصہ باقی جو ورثہ ہیں، مثلا اس کا چچا موجود ہے، چچا زاد بھائی موجود ہے، ان میں تقسیم ہو جاتا ہے. اگر عورت مر رہی ہے، عورت کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کے اولاد بھی نہیں، شوہر بھی نہیں ہے، تو اس کا پورا مال اس کے بھائی کو چلا جاتا ہے. اگر ایک بھائی ہے تو پورا مال اس کے بھائی کو چلا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر مرد مر رہا ہے
اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، اور 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہیں، تو 2/3 مال، 3 حصہ کر کے 2 حصے، 2/3 مال بہنوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور 1 حصہ جو بچتا ہے وہ اس کے عصبہ جو کہلاتے ہیں، چچا ہے یا چچا زاد بھائی ہیں، ان میں تقسیم ہو جاتا ہے اگر ہوں تو۔ اگر چوتھی صورت یہ ہے کہ آدمی مر رہا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یا عورت مر رہی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا شوہر بھی نہیں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بہن بھائی ہیں، مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، تو جیسے عام حالات میں ہوتا ہے مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ، اس اعتبار سے اس کے بہن بھائیوں میں وہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ جو 4 صورتیں بنتی ہیں اس کو یہاں پر قرآن نے بیان کیا ہے۔ فرمایا ان امرؤ ہلک، اگر کوئی آدمی مر جائے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اس کا باپ بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، بیوی بھی نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، صرف 1 بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو جو ترکہ ہوتا ہے، مال چھوڑ کر جاتا ہے، اس میں سے آدھا حصہ اس بہن کو ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اسی طرح سے بھائی اس کا وارث بنے گا جب اس کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی عورت مر گئی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا شوہر بھی نہیں ہے، 1 بھائی ہے، تو پوری وراثت کو بھائی کو چلی جائے گی۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر آدمی مر جائے اور بہنیں 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا اس کے ترکے میں سے۔ اگر عورت مر گئی اور 2 بھائی ہیں تو دونوں بھائیوں کو آدھی آدھی وراثت تقسیم ہوگی۔ چوتھی صورت جو بتائی وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر مرنے والے کی وراثت میں صرف بھائی اور بہنیں ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، یا عورت کا شوہر بھی نہیں ہے، بھائی اور بہنیں دونوں موجود ہیں، تو اب وراثت جو بٹے گی تو اس میں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کو عورت کے مقابلے میں 2 حصہ ملے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ کہیں تم لوگ گمراہ نہ ہو، سیدھے راستے سے بہک نہ جاؤ، غلط فیصلہ نہ کر بیٹھو۔ اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ آپ لوگ صحیح تقسیم کریں گے، غلط تقسیم کریں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، آگے پیچھے کریں گے، کمی بیشی کریں گے، کچھ چھپائیں گے یا کچھ زائد کا مطالبہ کریں گے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ دوسرے واقف ہو نہ ہو، انسان کو تو دھوکہ ہم دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں سکتے۔ بہرحال اس آیت کے اندر وراثت کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا اور اسی پر اس صورت کی اختتام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو مضامین اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔